پر بیٹھے میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضرات یہ تھے مدرسہ تعلیم القرآن کے ناظم اعلیٰ مؤسس حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ندوی، جو اپنے اغراض و مقاصد اور اپنا ہدف آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، مدرسے کا منظر اور پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ہم درخواست کرتے ہیں یہاں کے غیور مسلمانوں سے، زندہ دل نوجوانوں سے، بالخصوص مشفقوں سے، محسنوں سے اور بزرگ ہستیوں سے کہ آپ ان کو اپنے مفید مشوروں کے ساتھ اور اپنے مفید آراء کے ساتھ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور ان کی تقویت کا سامان بھی کریں۔ یقیناً یہ ادارے ہمارے لیے ایک بیش بہا نعمت عظمیٰ کی حیثیت سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ ادارے ہیں تو ہماری شناخت ہے، اگر یہ ادارے ہیں تو ہمارا پہچان ہے، اگر یہ ادارے ہیں تو ہماری رہبری اور ہماری رہنمائی کا سامان یہی سے پیدا ہوگا، اور یہی سے کچھ لوگ اٹھیں گے، کچھ جیلے پیدا ہوں گے، کچھ سپوت یہاں جنم لیں گے اور پھر پوری انسانیت کی وہ رہنمائی کریں گے۔ حضرات، اب میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عمارت شریعہ فلوائے شریف کے باوقار عالم دین، جن کی خطابت ذہانت، مقبولیت، محبوبیت کا سکہ پورے ہندوستان بھر کے اندر ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ حضرت کا پروگرام اس وقت نیپال کی ترائی میں ہے اور کل صبح ان کا پروگرام، ان کا خطاب بنگال کی کھاڑی میں ہونا ہے، تو شاید یہ وجہ ہوگا۔ یقیناً اللہ نے ان کو مقبولیت اور محبوبیت دونوں فن سے نوازا ہے اور دونوں چیزوں سے اللہ نے انہیں مالا مال کیا ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی لیاقت اور خطابت کے ذریعے آئے ہوئے زندہ دل سامعین کو مستفیض فرمائے، اور میں ان 4 مصروں کے ساتھ حضرت اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں، آج یہ مدرسہ تعلیم القرآن بلواہی کا اجلاس دستار بندی منعقد ہوا ہے۔ اس مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر ملت کے 2 فرزند نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ بات باعث فخر ہے ادارے کے لیے بھی، باعث فخر ہے اس محلے کے لیے بھی، اور باعث فخر ہے پوری ملت کے لیے۔ میری حاضری اس سے قبل اس مدرسے میں نہیں ہوئی تھی، آج جب مدرسے کو دیکھا دلی خوشی اور مسرت حاصل ہوئی۔ ایک چھوٹی سی زمین پر جتنا بڑا دین کا کام اللہ لے رہا ہے، بلا شبہ وہ قابل مبارکباد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محترم جناب مولانا عبدالسبحان ندوی صاحب کا حوصلہ جتنا بلند ہے، ان کے اساتذہ کی ٹیم کی محنت جس انداز سے ہو رہی ہے، اور اس مدرسے کی اب تک کی جو کارکردگی سامنے آئی ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ یہ مدرسہ بہت ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شہرت بھی دے گا، مقبولیت بھی دے گا، اور اس کی کارکردگی میں 100 گنا اضافہ بھی کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی بات بڑی نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے تو کوئی بات بڑی ہو سکتی، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی قدرت کا کرشمہ ہم لوگ روز دیکھتے ہیں کہ اللہ اس رات کے پیٹ سے چمکتا سورج نکالتا اور روزانہ چمکتے سورج کے اوپر رات کی سیاہ چادر کو پھیلا دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس زمین پر ایک سے ایک اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا. اس لیے اللہ اگر اس ادارے کو شہرت کے بام عروج پر پہنچائے، اس کی کارکردگی میں خوب سے خوب اضافہ فرمائے، تو وہ میرا محتاج نہیں، اس کی قدرت اس کام کو انجام دینے کے لیے کافی ہے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے، اس کے جو آگے کے منصوبے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے غیب سے مدد فرمائے. اور آج کا یہ اجلاس جس انداز میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو اس ادارے کے لیے ظاہر فرمائے. حاضرین کرام، ہم کو زیادہ دیر آپ کے سامنے بات نہیں کرنی ہے، لیکن جب حاضر ہو گیا ہوں تو دو چند باتیں آپ کے کانوں تک پہنچانی ہے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکان کا سایہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ نے دنیا کی ڈھیر ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. آپ سب کو استعمال کریں، ساری چیزوں کو کام میں لائیں. یہ آپ کے ہی لیے اللہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے. لیکن فرمایا کہ ان ساری چیزوں کے استعمال کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جس ایمان کے حصے کو پایا ہے وہ ایمان کا حصہ اس کے اندر موجود رہے، اور جب موت آئے تو اس وقت بھی اس کا سینہ ایمان کا کلمہ بولتا نظر آئے. یعنی دنیا کی ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دین اور ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری چیزیں قربان ہو سکتی ہے، لیکن ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں ہو سکتا ہے. آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، یہاں آئے ہیں، وہ اسی غرض سے آئے ہیں کہ اللہ کے نام پر جو مجمع بلایا گیا، رسول کے نام پر جو اجلاس طلب کیا گیا، ہم وہاں بیٹھ کر اپنے ایمان اور دین کی باتوں کو سنیں گے. ہمارے اندر اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو دور کریں گے، اور جو پیغام ملت کے اکابر کے زبان سے ہم کو ملے گا، انشاءاللہ اس کو زندگی میں داخل کر کے اپنے دین و ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے. اور یقیناً آپ کا یہ جذبہ قابل مبارکباد ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور علماء بھی تقریر کریں گے، آپ سنیں گے. آپ سچائی سے بتائیں کہ اگر یہ جلسہ 12 بجے تک چلتا ہے اور بڑے بڑے علماء تقریر کرتے ہیں اور آپ بڑے پیار سے ان کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن صبح ہونے کے بعد اگر ان باتوں پر میرا عمل نہیں ہوتا تو آپ بتائیے کہ اس جلسے کا خلاصہ اور نتیجہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ میرے سننے کا حاصل کیا ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہماری ملت کے اندر کمی جلسوں کی نہیں ہے، تقریر کرنے والوں کی نہیں ہے، سب سے بڑی کمی عمل کرنے والوں کی ہے. آج اگر اس امت کا ذوق عمل کا بن جائے، یہ اللہ اور رسول کی باتوں کو اس نیت سے سنے کہ میں اس اللہ کی بات کو سن رہا جس کے قبضے میں میری سانس ہے، جس نے مجھے زندگی کے ایک ایک نعمت عطا کی ہے، میں اس کی بات کو اس نیت سے سنوں گا کہ کبھی اس پر عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی. تو میں آج کہتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ میری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. کیا ہم توقع رکھتے ہیں، ہم امید کریں کہ جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ جو بات سن رہے ہیں اس پر عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے تو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے عمل کے حوصلے کو مضبوط بنائے، اور کل کا سورج اس بات کی گواہی دے کہ جن ایمان والوں نے خدا کے نام پر ہاتھ اٹھایا انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھی ہے. ایمان والوں، آج اس جلسے دستار بندی کی مناسبت سے میں آپ کے کام تک یہ بات پہنچانا چاہتا کہ لوگوں،
ہمارے جو دین کو طاقت دینے والی چیز ہے، ہمارے دین کے لیے جو چیز ٹرانسفارمر کی حیثیت رکھتی ہے، ہمارے دین کو جس چیز سے طاقت سپلائی ہوتی ہے، وہ آج کی دنیا میں 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہمارے دین کو طاقت دینے والی، ایمان کو طاقت دینے والی کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں۔ ایک کا نام ہے اللہ کی کتاب قرآن، دوسرے کا نام ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی زندگی اور ان کی سیرت، اور تیسری چیز ہے وہ مدرسے جہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سیرت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ وہ 3 ٹرانسفارمر ہیں جہاں سے دین کی روشنی سپلائی ہوتی ہے اور پوری ملت کو دین کی غذا پہنچائی جاتی ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ آج ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ یہ 3 جو ہماری بنیادیں تھیں، ان سے میرا رشتہ جتنا مضبوط ہونا چاہیے، آج بدنصیبی یہ ہے کہ آج ان تینوں بنیادوں سے میرا رشتہ اس قدر مضبوط نہیں جتنا رشتہ ہمارا ان سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آج جن لوگوں کو اسلام پسند نہیں، ان کا بھی ہاتھ انہی تینوں چیزوں پر پڑ رہا ہے۔ آج وہ قرآن کے تعلق سے، میرے نبی کی ذات کے تعلق سے، آج مدرسوں کے تعلق سے پوری دنیا میں غلط فہمی کو پھیلا کر، نفرت کی آواز کو بلند کر کے ایمان والوں کے رشتے کو اللہ کی کتاب، رسول کی ذات اور مدرسوں کے نظام سے کمزور کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حالات کو سمجھیے، آپ دنیا میں جی رہے ہیں تو جینے کے تقاضے کو جانیے، اور میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ فیصلہ کرو کہ جس چراغ کو بجھانے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے وہ میرے دین کی بنیاد ہے۔ ہم سب کچھ قربان کر سکتے لیکن ان دین کی بنیادوں سے اپنے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے، اللہ کی کتاب اتنی ہی بڑی ہے۔ آج اگر اللہ کی ذات کی عظمت آپ کے سینے میں ہے تو اللہ کی کتاب کی عظمت بھی اتنے آپ کے سینے میں ہونی چاہیے۔ جس مسلمان کا سینہ عظمت قرآن سے خالی ہوگا، یاد رکھو اس میں اللہ پاک کے ذات کی عظمت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کے معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کو ریشمی جزودان لگا کر کے رکھو۔ قرآن کی عظمت اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو تب کھولو جب ہمارے یہاں کسی کی موت ہو، اس قرآن پاک کو تب نکالو جب کبھی قسم کھانے کی ضرورت ہو، یہ قرآن پاک اس وقت خریدو جب بیٹے کو جہیز میں دینا ہو، یہ قرآن پاک اس وقت کھولو جب کسی بھوت کو بھگانے کے لیے تعویذ کو لکھنا ہو۔ آج یہ قوم قرآن پاک کے محبت کے یہی معنی سمجھتے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو قرآن اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے، کوئی بے ادبی ہو جائے تو اس کے برابر غلہ یا پیسہ صدقہ کر دو۔ یہ قرآن سے محبت اور اس سے زیادہ قرآن کو عظمت آج میری قوم دینے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو لوگوں، یہ قرآن پاک کا حق نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی محبت اور عظمت کا صحیح تقاضا یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ جو مسلمان قرآن سے سچی محبت رکھتا اور اس سے سچی عقیدت رکھتا، اس کی سچی عظمت کا خیال، وہ قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ قرآن پاک کے کتنے حق ہیں ہمارے اوپر؟ قرآن پاک کے 3 حقوق ہیں ہمارے ذمہ۔ نمبر 1، پہلا حق یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ نے ایمان کی روشنی دی، وہ مسلمان اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب کو اپنی زبان سے پڑھنے والا مسلمان بنے گا۔ اور اللہ نے جو اولاد کی نعمت اس کو عطا کیا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ہر قیمت پہ وہ باپ چاہے زمین پر جو بھی تکلیف اٹھانا پڑے اس وقت تک موت کو قبول نہ کرے گا جب تک کہ اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی
یہ اللہ کی کتاب کا پہلا حق ایک ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اوپر ہے۔ لیکن آج اگر ہم اس مجمع میں کہہ دیں کتنے مسلمان ہو، کتنے نوجوان ہو جو اللہ کی کتاب کو صحیح پڑھنا جانتے ہو، تو شاید ہم لوگوں کو